مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ اللہ فرمائے ہدف کا استقبال نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے ماشاءاللہ، عاشقان حسین کی بڑی حاضری ہے، آگے کافی جگہ ہے، آ جائیے۔ آگے آ جائیں، یہ امام صاحب کی مصلی کے برابر جو یہ بچھایا گیا ہے مصلی، یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ابھی نماز نہیں ہوگی، اور ماشاءاللہ کشاں کشاں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جو حضرات مسجد کی دیوار کو ٹیک لگائے ہیں، اگر تکلیف ہے تو لگائے رہیں، کوئی حرج نہیں، مگر توجہ ذکر حسین کی جانب رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، جناب زہرا کے نور عین بن جاتے۔
نہ ہوتی شرط جو سر سجدے میں کٹانے کی، یہ وہ زمانہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات، ہم عاشقان اہل بیت، عاشقان شہیدان کرب و بلا، عاشقان پیکر صبر و رضا، عاشقان علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کل بھی ہم حسینی تھے، آج بھی ہم حسینی ہیں، اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ حسینی رہیں گی۔ یزیدی لوگ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے جوش اور جذبے اور مال کی لالچ میں آ کر امام کے مقابلے میں خود کو اتارا تھا، آج ان کی اولاد بھی اپنے آپ کو یزیدی کہنے پر شرمندہ ہے، کیونکہ امام حسین کی مار نے ان کو ایسا مارا ہے کہ یزیدی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتا، شرم سے سر جھکا کر کہتا ہے واہ حسین۔ اور ہم سب لوگ تو سچے پکے اچھے حسینی ہیں، کسی نہ ٹھوک کر کے ہر میدان میں کہتے ہیں کل بھی ہم حسینی تھے، آج بھی ہم حسینی ہیں، ہمیشہ ہمیش ہم حسینی رہیں گے۔ آج ذکر حسین گھر گھر میں دیوانوں کے، شہر شہر میں دیوانوں کے، ملک ملک میں دیوانوں کے، لیکن یزید کا کہیں کوئی چرچا نہیں ہے۔ چرچا ہے تو حسین کے ذکر کے بعد میں لعنت کی شکل میں یزید کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آقا حسین نے بہت ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ اے یزیدیوں، میں حق پر ہوں، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حسین گھر گھر میں زندہ ہے، حسین سینے سینے میں زندہ ہے، حسین ہر ملک میں زندہ ہے۔ ایک اٹھاتا پڑوسی ملک پاکستان کا نام لو تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ، ایسے فتنے وہیں اٹھتے ہیں۔ وہاں سے ایک اٹھا اور کہا کہ سنی لوگ کہتے ہیں امام حسین نے ایسا مارا کہ حسین نام کا تو ہر فرد آپ کو مل جائے گا، ہر دیوانہ آپ کو مل جائے گا، ہر محلہ آپ کو مل جائے گا، ہر گلی کہیں حسینی گلی ہے، کہیں حسینی منزل ہے، کہیں حسینی فیکٹری ہے، کہیں حسینی کارخانہ ہے، کہیں حسینی روڈ ہے، لیکن یزید کے نام کا کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نوجوان ہوں، شادی کے بعد میں میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام میں یزید رکھوں گا، اور سنیوں کو کہوں گا اے سنیوں دیکھو میرے گھر یزید ہے، تاکہ ایک جماعت بن جائے۔ شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا کوئی بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے کوئی بچہ نہیں، 3 سال ہو گئے کوئی بچہ نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ادھر بھی رپورٹ نارمل، ادھر بھی نارمل، بڑا حیران، بڑا پریشان، سوچ رہا اس طرح 7 سال گزر گئے، اس کے گھر کوئی بچہ نہیں، بڑا پریشان تھا۔ خواب میں کوئی آ کر کہتا ہے تو پریشان کیوں گئے؟ اب زمین پر یزید نہیں آئے گا، آئے گا تو غلام حسین آئے گا۔ صبح اٹھا، گیا سنی عالم کے پاس، توبہ کی اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں سچا پکا اچھا حسینی بننے کا،
دعا کر دو کہ میرے گھر میں میرا رب مجھ کو ایک لال دے دے، میں یزیدیت سے توبہ کرتا ہوں۔ 1 سال بھی گزرنے نہیں پایا تھا، ایک چمکتا چہرے والا بچہ پیدا ہوا، اس نے اس بچے کا نام غلام حسین رکھا۔ یہ آقا حسین کی عظمتیں ہیں، یہ آقا حسین کا معاملہ ہے کہ حسین اعظم نے یزید کو بھی مارا، یزیدیت کو بھی مارا، ایسا مارا کہ یزیدی لوگ بھی اپنے آپ کو یزیدی کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ سینہ کوٹنے والے جن کے باپ داداؤں نے میرے آقا حسین پر پانی کو بند کیا تھا، کالے کالے جھنڈے لگا کر، کالے کالے کپڑے کی جھنڈیاں بنا کر اپنے آپ کو حسینی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شرم کرتے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میرے باپوں نے ایسا کیا تھا تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ واہ میرے آقا حسین، تیری حکومت کیسی حکومت ہے کہ اپنوں پر بھی تو نے راج کیا اور یزید کے بچوں کے سینے پر بھی تو نے راج کر کے بتا دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا۔ جو میرے خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ میدان کربلا میں جانثاران امام حسین آ رہے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے جا رہے ہیں۔ آنے والے میں کل کی تاریخ میں 17 سال کے ایک حسینے، ایک نئے نویلے دولہے کی شہادت ہم نے پیش کی تھی، جس کی شادی ہوئے ایک روایت کے مطابق صرف 15 دن یا صرف 17 دن ہوئے تھے۔ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد بھی مسلم بن اوسدا آئے تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کیے۔ وقت کم ہے ورنہ سب کی شہادتیں پیش کرتا۔ حضرت ہاشم بن عتبہ آئے، وہ بھی جام شہادت کو نوش کیے۔ اب باری آ رہی ہے اہل بیت اطہار کے ان چشم و چراغ کی۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین علیہ الرحمہ اپنی کتاب خطبات محرم میں تحریر کرتے ہیں، جب تک کوئی بھی حسین کا جانثار تھا، کسی بھی اہل بیت کے چشم و چراغ کو یزیدیوں کے سامنے جانے نہیں دیا، اور یہ کہا آقا حسین جب تک جسم میں جان ہے آپ کے ایک ایک بچے پہ قربان ہے۔ جب جانثار شہید ہو گئے، یزیدی لوگ کہتے رہے حسین اب کس کو بھیجو گے، حسین اب تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے کون ہوگا؟ اور تو چلے گئے، وہب بن عبداللہ کلبی چلے گئے، مسلم بن اوسدا چلے گئے، امیر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے ساتھ اور بھی آپ کے جانثار چلے گئے، اب کن کو بھیجو گے؟ تلوار اٹھائی ہے حضرت علی کے اور دوسرے شہزادوں نے، کہا کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، 5 بیٹے پیارے علی کے میدان کربلا میں تھے، ان لوگوں نے بھی لڑ کر کے عجام شہادت کو نوش کیا ہے، اور نبی پاک کے نواسے کے دل کے چین بن چکے ہیں۔ میرے آقا حسین جب میدان کربلا میں پہنچے تھے، اس وقت آپ کی ظاہری عمر 56 سال کی تھی۔ 56 سال کا یہ حسین نوجوان نہیں بلکہ نوجوانوں کا سردار، اور صرف نوجوانوں کا سردار نہیں تمام جنتیوں کا سردار آقا حسین میدان کربلا میں ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے بہت سارے اہل بیت کے اطہار آ رہے ہیں۔ حضور مجھے جانے دو، آقا مجھے جانے دو، میں ان سے 2-4 ہاتھ تو کر لوں۔ ان لوگوں نے کس جرم کی وجہ سے آپ کے اوپر پانی کو بند کیا ہے؟ پیارے بھائی علی اصغر کی زبان سوکھی جا رہی ہے، سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اے آقا حسین مجھے جانے تو دو، میں اپنے چہرے کو دکھا کر بتا تو دو کہ میں آل نبی ہوں،
اولاد علی ہو، انہیں آنے والے میں ایک 19 سالہ نوجوان اہل بیت اطہار کا امام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کبھی اپنے بازوؤں کو دکھا دکھا کر کہتے ہیں آقا حسین دیکھو میرے بازو کمزور نہیں ہے، آقا حسین دیکھو میرا سینہ کس طرح مضبوط ہے، آقا حسین میں چل چل کر کے بتا رہا ہوں میرے چلنے میں بہت دم ہے، آقا حسین میں گھوڑے کے لگام کو اتنی مضبوطی سے پکڑوں گا اور یزید کے سامنے جب پہنچوں گا، یزیدیوں کے سامنے جب میرا پہنچنا ہوگا تو یزیدیوں کی فوج میں اگر کھڑبڑی نہ ہو جائے تو آپ مجھے معاف مت کرنا، جانے دیجئے آقا حسین۔ 19 سالہ نوجوان جب آقا حسین کے سامنے اس طرح کی باتیں عرض کرتا ہے، آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ نوجوان جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی نشانی آ جا رہی ہے، وہ میرا بھائی جنہیں دنیا امام حسن مصطفیٰ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، ان کی نشانی آ رہی ہے، جنہیں دنیا حضرت قاسم کے نام سے جانتی ہے۔ 19 سالہ پیارے قاسم اپنے چچا جان سے بار بار کہتے جا رہے ہیں، امام حسین نے کہا بیٹا میرے سینے میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دشمنوں کے حوالے میں کر دو، مجھ سے زیادہ حق تیری پھوپھی زینب کا ہے، کیونکہ زینب نے تجھے پالا ہے، زینب نے تیرے باپ کے بعد جانے کے بعد میں بڑا خیال کیا ہے، جا پھوپھی زینب سے سلام محبت پیش کر لے، اسی سے اجازت لے لے۔ زینب کے قدموں میں میرا قاسم پہنچا ہے، قدموں کو بوسا لیا، پھوپھی جان جانے دو، چچا نے آگ کے حوالے کر دیا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے حسین اتنے مضبوط دل والا پہاڑ ہل جائے مگر حسین اتنا مضبوط دل والا ہے، اتنا مضبوط دل والا ہے، اتنا بہادر ہے، وہ جواب دینے سے رک گیا، تجھے بھیجنے سے رک گیا ہے، تو زینب تجھے نہیں بھیج سکتی ہے، تجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ پیارے قاسم ٹھہر جاتی ہے، کون ہے جو مجھ کو بھیجے گا؟ میدان کارزار میں کوئی مجھے جانے نہیں دینا چاہتا ہے۔ حضرت قاسم یہی سوچ کر کے خیمے کے اندر پہنچ کر کے خیمے کے ایک ستون کو پکڑتے ہیں، ابا حضور امام حسن مصطفیٰ کو آواز دیتے ہیں، اے ابا حضور آپ میری مدد کیجئے، آپ کے بھائی نے مجھ کو جانے سے منع کر دیا ہے، پھوپھی زینب نے منع کر دیا ہے۔ اتنے میں خیال آتا ہے امام حسن مصطفیٰ نے جاتے جاتے یہ کہا تھا، اے بیٹا قاسم جب کبھی کوئی بڑا مرحلہ پیش آ جائے تو میں تجھ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد میں غور کر لینا، تیرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، پیارے قاسم نے تعویذ کو کھولا ہے، کھولنے کے بعد میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تحریر نورانی انداز سے لکھی ہوتی ہے، اے بیٹا قاسم اگر میرا بھائی میدان کرب و بلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہو تو بھائی سے پہلے اپنی گردن کو کٹا کر کے ایک حسنی چراغ کا شمع بن کر کے حسینی بننے کا دعویٰ تو پیش کر دینا اور میرے بھائی کے قدم پر نشاور تو ہو جانا۔ حضرت قاسم مسکراتے ہیں، بہن زینب سے کہا، اے پھوپھی زینب اور دیکھ دیکھ مجھ کو اجازت مل چکی ہے، ابا حضور نے اجازت دی ہے۔ سیدہ زینب وہ رقعہ لیتی ہے، تعویذ کے کاغذ کو لیتی ہے، امام حسین کے پاس پہنچ جاتی ہے، اے بھائی ان کے ابا حضور نے بہت پہلے ایک تحریر لکھ رکھی ہے۔ امام حسین نے اس تحریر کو پڑھا، چوما اور چومنے کے بعد میں کہا اب کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں ہے، جاؤ قاسم یزیدیوں کے سامنے جاؤ،
بتا دو حسینی آ گیا ہے، حسن کا پھول آ گیا ہے، زہرا کے چمن کا مہکتا پھول آ چکا ہے۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، چنانچہ یزیدیوں کا کہنا ہے امام قاسم نے جسم پر زرہ بھی نہیں ڈالی تھی، پتلا پتلا کرتا پہن رکھا تھا جس سے جسم کی رنگت نظر آ رہی تھی۔ تلوار لے کر کے آئے ہیں، آواز دیتے ہیں ہر من مبارز کون ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ ان لوگوں نے کہا قاسم تمہاری جوانی پر تمہیں ترس نہیں آ رہا ہے، کتنا حسین چہرہ تمہارا ہے اور تمہاری زلفیں کتنی پیاری لہرا رہی ہے، تمہارے بازو کے اندر کتنا دم ہے۔ اے قاسم اپنے آپ پر ترس کھاؤ، حسین سے دور کر لو۔ تو پیارے قاسم نے کہا تھا نادان امام آقی عالی مقام حسین سے اگر مجھے دور کرنا ہوتا تو میں اس حال میں کیوں آتا؟ سن تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اگر ادھر آ جاؤ گے رے کے اندر حکومتی تمہیں ملے گی، رے کی گورنری تمہیں مل جائے گی۔ تو پیارے قاسم نے برجستہ وہی جواب دیا تھا ارے یہ حکومت ہمارے قدموں کی دھول ہے، مال ہمارے قدموں کی دھول ہے، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں، نانا کی شریعت کے لیے آئے ہیں۔ پیارے قاسم وہی برجستہ بول دیتے ہیں آؤ کون ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ارے اب اس سے پہلے ہم لڑنے کے لیے جاتے تھے، حسین کے جانثار تھے، یہ تو اہل بیت کے چشمے چراغ ہے، علی مرتضیٰ کے بیٹے کے پیارے لال ہے، ان سے کون لڑے گا؟ کون جہنم میں جائے گا؟ کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا جنگ کا نقشہ بالکل بدل جائے گا، اگر تم لوگوں نے یہ قرابت داری دیکھی تو ہم لوگ یزید کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ سونا یہ چاندی یہ در یہ زیوار یہ دینار سب بیکار ہو جائیں گے، ساری ہمت ہم سب کی ٹوٹ جائے گی اور حسین تو ویسے ہی تابندہ ہو کر کے چمکتے رہیں گے۔ کوئی تو اٹھو آگے جاؤ، قاسم کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں اس فوجیوں کا ایک کمانڈر ہوں، جس کو چاہوں گا بھیجوں گا۔ ارزق نامی ایک پہلوان کو کہا اے ارزق تو ایران کا سب سے بڑا پہلوان ہے، 4 ملکوں میں تیری پہلوانی کا کوئی جواب نہیں ہے، جا قاسم کے مقابلے میں جا، وہ قاسم بار بار تجھے اور ہم سب کو للکار رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے تو میری بڑی توہین کر دی ہے، ایک 19 سالہ نوجوان کے مقابلے میں 4 ملکوں کے سب سے بڑے پہلوان کو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ نے میری بے عزتی کر دی ہے۔ ابن سعد بولتا ہے اس کو 19 سالہ نوجوان مت سمجھو، اس کے بازوؤں میں بہت دم ہے کیونکہ وہ آلے نبی ہے، اولاد علی ہے، علی کا خون اس کے جسم کے اندر رواں دوا ہے۔ پھر آخر یہ ہوتا ہے اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میرے یہاں 4 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے کو میں بھیجتا ہوں، ایک ہی وار میں قاسم کو تمام کر دے گا۔ کہا بھیج اپنے بیٹے کو بھیج۔ اس کا بیٹا آتا ہے، پیارے قاسم نے اس کے بیٹے کو دیکھا آ رہا ہے، حضرت قاسم کے اوپر وار کرنا چاہا، حضرت قاسم نے وار کو بیکار کیا، دوسرا وار آپ نے کر دیا، فوراً وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، پیارے قاسم نے دوسرے بیٹے کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ بھی زمین پر تڑپنے لگتا ہے۔ تیسرے کو بھیجا، تیسرا بھیجا، بیٹا جیسے ہی ارزق پہلوان کا آتا ہے، پیارے قاسم نے بھی اس کے بھی 3 ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ بھی زمین پر ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ پیارے قاسم کے بازوؤں میں گرمی آتی جا رہی تھی۔ وہ پہلوان جو پہلے آنے کے لیے شرمندگی محسوس کر رہا تھا، توہین محسوس کر رہا تھا، اب بار بار قدم کو ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ کو جانے دو۔ کہا پہلے تو جانے سے منع کر رہا تھا، کہا 3 بیٹوں کو میرے قتل کر دیا ہے، اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پہلوان آ رہا ہے جو 4 ملکوں کا سب سے بڑا پہلوان مانا جا رہا ہے، جس کے بہادری کے چرچے ہزاروں کے اندر ہوتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا ارزق ایک پہلوان ایک جانب ہو
اور 1000 لوگوں کی تلواریں ایک جانب ہو تو تن و تنہا ارزق سب کے تلواروں کے وار کو روک سکتا ہے۔ ایسا بہادر پہلوان حضرت قاسم کے مقابلے میں اتارا گیا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا کیا ہے تو کون ہے؟ اپنا تعارف اس نے پیش کیا تو پیارے قاسم نے کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ تیرا چرچا بہت زیادہ ہے، تیری پہلوانی کے چرچے ہے، تیری بہادری کے چرچے ہے، تیری شجاعت کے چرچے ہے، تیرے گھوڑ چلانے گھوڑ دوڑ کے چرچے ہے، تیری تلوار کے وار کے چرچے ہے، لیکن تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا میں ہوں، تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے میرے جسم کے اندر خون فاطمہ روا ہے، تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے میرے بازوؤں کے اندر خون علی روا ہے۔ اس نے کہا سب کچھ مجھے معلوم ہے مگر اے نوجوان تیری حیثیت میرے نظر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے قاسم نے کہا آجا دیکھتے ہیں کس کی حیثیت کتنی ہے۔ چنانچہ اس نے وار کرنا چاہا، حضرت قاسم نے ڈھال پر روکا، دوسرا اس نے وار کیا، پیارے قاسم نے پھر روکا، تیسرا اس نے وار کیا، پیارے قاسم نے پھر روکا، 3 وار اس کے بیکار کر دیے، چوتھا وار آپ نے خود کیا۔ جب اس نے روکا تو روکنے کے بعد میں گھوڑ اس نے دوڑانی شروع کر دی میدان کربلا میں، اور یزید کو اور یزیدی بننے کا ایک ثبوت دینا شروع کر دیا، اور یہ کہا دیکھو میری بہادری دیکھو، میں کس انداز سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، میں کس انداز سے تلوار کو لہراتا ہوں، میری تلوار کس طرح ہواؤں سے باتیں کرتی ہے۔ پیارے قاسم نے کہا تجھے جو کچھ دکھانا ہو دکھا، وہ دکھا ہی رہا تھا۔ اتنے میں پیارے قاسم بولتے ہیں ارے نادان تیری پہلوانی کے بڑے چرچے تھے لیکن تجھ کو تو گھوڑے کی زین بھی صحیح کرنی درست کرنی نہیں آتی ہے کہ گھوڑے کی زین کیسے باندھی جاتی ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ اور سب پہلوان گھوڑے کی زین کو دیکھنا چاہتا ہے اور سر کو نیچے کر کے جھکانا چاہتا ہے۔ پیارے قاسم نے گھوڑے کو دوڑایا اور ارزق پہلوان کے اوپر ایک وار کر دیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری سے میدان کربلا گونج اٹھتا ہے۔ عباس نمبردار نے آواز دی میرے لال نے کمال کر دیا، حسین بولتے ہیں خون حسن زندہ ہو گیا، مشن حسین زندہ ہو گیا ہے۔ ایسے انداز سے نعرہ بلند ہوا ہے کہ ہر چہار جانب سے قاسم قاسم کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ زینب بولتی ہے بھتیجے کا کمال لاجواب ہے، پیاری سکینہ بولتی ہے بھائی کا کمال لاجواب ہے، شہربانو بولتی ہے بیٹے کا کمال لاجواب ہے، ام رباب بولتی ہے بیٹے کا کمال لاجواب ہے۔ چنانچہ ایسے حال میں اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ پیارے قاسم کے مقابلے میں یزیدیوں میں ہیبت ہے۔ کون جائے گا جو 1000 تلواروں کے وار کو روکنے والا بہادر ارزق تھا اس کو قاسم نے مار دیا ہے، اب کون جائے گا؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ جوش شہادت جوش میں آیا پیارے قاسم کے اندر، آپ نے گھوڑے کو دوڑایا، یزیدیوں کی فوج میں خود پہنچ جاتے ہیں۔ نادانو تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خود خط لکھا، میرے چچا جان کو بلایا، دین کے خاطر بلایا، آج پانی بند کر کے ظلم کر رہے ہو۔ اب پیارے قاسم تلوار پہ تلوار چلاتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کے پرچھگے اڑاتے جا رہے ہیں، کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کو کاٹا پیارے قاسم نے، اور کاٹنے کے بعد میں جب زبان سوکھ گئی ہے تو پیارے قاسم نے گھوڑے کو موڑا، امام حسین کی جانب لے کر کے گئے اور کہا العطش العطش یا اماں، اے چچا جان پیاس پیاس پیاس، اے چچا جان پانی کے چند قطرے اگر مل جاتے تو میں سارے یزیدیوں کو فنا کر دیتا۔ امام حسین نے گھوڑے سے اتارنے کے بعد میں اپنے پاس بٹھایا، کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے البتہ دیکھ میرے پاس انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی منہ کے اندر تیرے رکھ دیتا ہوں، اس کو لے چوس لے ذرا تجھ کو تسلی مل جائے گی۔ اور ساقی کوثر آب کوثر کو لے کر کے جنت کی حوریں نہر کوثر کے پاس کھڑے ہو کر کے آب کوثر کے کنارے کھڑے ہو کر کے تیرا
انتظار کر رہی ہے، نانا جان کوثر کے جام کو پلانے کے لیے تیرا انتظار کر رہی ہے، اے بیٹا جا۔ چنانچہ حضرت قاسم دوبارہ آتے ہیں، یزیدیوں کے اندر آواز دیا، کوئی آیا نہیں ہے۔ بہادری کے ساتھ یزیدی فوجوں میں گھس جایا کرتے ہیں اور بڑی گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں۔ تقریباً 1378 یزیدیوں کو آپ نے مارا اور مارنے کے بعد میں جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آتی ہے، حسین اپنے بھائی کے بیٹے کے لاش کو لے لو۔ میرے آقا حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں اور امام قاسم کے لاش کو آپ نے اٹھایا ہے، خیمے کے پاس لا کر کے رکھ دیا ہے۔ حسین تیرا سینہ کتنا مضبوط سینہ ہے، جانثاروں کی شہادت آپ نے دیکھی ہے اور بھتیجے کی شہادت کو بھی آپ نے دیکھی ہے، ایسے حال میں آپ لا کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں۔ اب حال کیا ہوتا ہے؟ حال ایک عجیب سی ہے، ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں پیارے عباس علم بردار، جو حسینی خیمے کے علم بردار تھے، جن کے ہاتھ میں پرچم حسینی لہرا رہا تھا۔ پرچم حسینی جن کے ہاتھوں میں تھا، وہ پرچم لے کر کے عباس اور ساتھ ہی ساتھ ایک تلوار لے کر کے کھڑے ہیں۔ بھائی جان مجھ کو جانے دو، یزیدیوں کے سامنے جانے دو۔ اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، تم تو میری فوج کے کمانڈر ہو اور تمہارے ہاتھ میں میرے فوج کا علم موجود ہے، اسی وجہ سے تمہیں غازی عباس علم بردار کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، دیکھیے آقا مولا حسین، مجھے سب کچھ برداشت ہے لیکن بچی سکینہ کا پیاس برداشت نہیں ہے۔ خیمے کے اندر گیا، پیاری بچی سکینہ نے مجھ سے پانی کو طلب کیا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کو دیکھا، وہ بچہ جو کبھی ام رباب کی گود میں ہے، کبھی پیاری بچی سکینہ کی گود میں ہے، کبھی شہربانو کی گود میں ہے، کبھی زینب کی گود میں ہے، کبھی آپ کی گود میں ہے۔ 7 محرم سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، آقا حسین بچے کو کسی نے زمین پر نہیں رکھا، گودیوں میں بچہ چل رہا ہے، ہر کوئی تسلی پہ تسلی بچے کو دے رہا ہے، مگر اس کی زبان ایسی خشک ہو چکی ہے کہ دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ اس کی ماں کے پستان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو چکے ہیں، دودھ کا ایک قطرہ ماں کے چھاتی سے نہیں نکل رہا ہے۔ اے بھائی اب میں پانی لا کر کے ہی رہوں گا۔ حضرت امام نے تسلی دیا، عباس رکو، مگر کہتے نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو پیارے عباس علم بردار کو امام حسین نے اجازت دے دی ہے، مشکیزہ لیا ہے آپ نے، تلوار لی ہے آپ نے، اس کے بعد میں امامہ باندھا ہے آپ نے، ایک بڑی برق رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں آپ، اور جانے کے بعد میں یزیدیوں سے کہا، اے یزیدیوں چرند بھی پانی پیتے ہیں، پرند بھی پانی پیتے ہیں، تم نے حسین پر پانی کو بند کیا سمجھ میں آ رہا ہے، عباس پہ پانی کو بند کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اکبر پہ پانی کو بند کیا سمجھ میں آ رہا ہے، قاسم پہ پانی کو بند کیا سمجھ میں آ رہا ہے، مگر 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے اوپر پانی کیوں بند کر دیا ہے؟ خاتونوں پر پانی کو کیوں بند کر دیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا تو لڑو یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لاؤ۔ عباس علم بردار بولتے ہیں، نہر فرات کے پانی میں سے ہم کو پانی چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا لینے نہیں دوں گا۔ حضرت عباس کو جلال آیا اور جلالی کیفیت میں گھوڑے کو آپ نے دوڑایا، 500 فوجیوں کا دستہ لگا ہوا تھا، نہر فرات کا پانی حسین کے خیمے کی جانب جانے نہ پائے۔ آقا حسین کا یہ پیارا عباس علم بردار گھوڑے کو دوڑاتا ہے، یزیدی فوجیوں کو چیرتا ہوا نہر فرات کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں مشکیزے کے اندر پانی کو بھرا ہے، اور بھرنے کے ساتھ سوچا کہ لاؤ میں خود پانی پی لیتا ہوں۔ نہر فرات سے ایک چلو پانی کو اٹھایا ہے آقا عباس علم بردار نے، اور پانی جیسے ہی پینا چاہا تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی ہے، سکینہ کی پیاس تڑپانے لگی ہے۔ آپ نے پانی کو نہر فرات کے اندر ڈالا
ڈال دیا۔ گھوڑے کو کہا اے میرے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے، موقع ہے پانی پی لے، میں تلوار کے وار سے دشمن کو روک رہا ہوں۔ وہ گھوڑا جس نے منہ کو بنہرے فرات کے پانی کے اوپر رکھا، اس نے دیکھا میرا آقا پانی لے کر کے اس نے پانی نہیں پیا ہے تو میں کیوں پیوں؟ پانی کے اوپر منہ رکھ کر کے گھوڑے نے بھی پینے سے منع کر دیا۔ عباس علمبردار نے گھوڑے کو موڑا اور پانی لے کر کے خیمے حسین کی جانب آگے بڑھنے لگے۔ ہر چہار جانب سے حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار سارے حملوں کا جواب دیتے جا رہے ہیں اور جواب دیتے دیتے امام حسین کے خیمے کے قریب تھے۔ نہ جانے کتنوں کو آپ نے کاٹا، نہ جانے کتنوں کے واروں کو آپ نے بے وار کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں ایک کا وار آیا کہ آپ کا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے بازو سے کٹے ہوئے بازو کو فوراً آپ نے کھینچ کر کے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد میں دوسرے بازو میں مشکیزے کو لٹکایا۔ دوسرے پر حملہ ہوتا ہے تو حضرت عباس نے مشکیزے کو دانت سے پکڑ لیا ہے۔ اب حملہ ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک بھی قطرہ پانی حسین کے خیمے میں چلا گیا تو کوئی عورت بیوہ ہونے سے رہ نہیں پائے گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایک بھی پانی نہیں جانا چاہیے۔ ہر چہار جانب سے حملہ ہو رہا ہے۔ خیمے کے اوپر حملہ، مشکیزے کے اوپر حملہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آیا کہ مشکیزے کو چیرتا ہے اور سارا کا سارا پانی زمین کربلا پہ گر جایا کرتا ہے، اور آقا حسین زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے بھائی حسین اعظم کو آواز دیتے ہیں آقا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین مجھ کو پکڑو۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے، دیکھیں عباس علمبردار خونوں میں لطپت ہے اور دھول ان کے جسم کے اوپر لگا ہوا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد میں کہا بھائی جب سے تم پیدا ہوئے آج تک تم نے کبھی مجھ کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا مجھ کو آقا کہا، جب بھی کہا مجھ کو مولا کہا، جب بھی کہا مجھ کو امام کہا۔ اے میرے بھائی عباس اب دنیا سے جا رہے ہو، آخری مرتبہ محبت سے بھائی تو کہہ دو تاکہ حسین کو پیار آ جائے۔ عباس نے آخری مرتبہ آنکھیں کھولی ہے، اور آنکھ کھولنے کے بعد میں امام حسین کو بھائی کہہ کر کے آواز دیا ہے۔ ادھر سے ملک الموت پہنچتے ہیں، روح نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آقا بتہا آب کوثر کے پیالی کو لے کر کے پیالے میں لے کر کے کھڑے ہیں، آؤ عباس آب کوثر کا پانی تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عباس علمبردار ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا تھا، جیسا کہ میں نے کل آپ نے تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے تھوڑی سی جھلک پیش کی تھی۔ اور دنیا سے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں وہ حسین اعظم کا چہرہ دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب پیارے علی اصغر اور علی اکبر اور پیارے امام زین العابدین اور امام حسین یہ چار ہستیاں بستی ہیں اب میدان کربلا میں، اب باری ہے کون جائے، کیسے جائے، کس حال میں جائے۔ سب کے سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اہل بیت اطہار کے تمامی افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اب حال کیا ہوتا ہے، کون جائے گا؟ یزیدیوں کے مقابلے میں امام حسین تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد میں خود کہتے اب میں جاؤں گا، اب میرا نمبر ہے۔ جیسے ہی امام جانے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، علی اکبر نے کہا ابا حضور آپ جا رہے ہیں، بیٹا کھڑا رہے اور باپ دشمنوں سے لڑے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ بیٹا دیکھتا رہے اور باپ مار کھائیے، کبھی گوارا ہو نہیں سکتا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا تو ہم شبیہ پیغمبر ہے، نانا جان کی شبیہ ہے، جب نانا جان کی یاد آتی ہے
تو ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگ تجھے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی شان یہ تھی کہ بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھے، اور حضرت عباس علمبردار کی شان یہ تھی کہ بالکل وہ ہم شبیہ علی یہ مشکل کشا تھے۔ حضرت عباس علمبردار بالکل حضرت علی کی طرح تھے، اور حضرت علی اکبر بالکل ہم سب کے آقا کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔ بالکل کہتے ابا حضور آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا تم مت جاؤ، یہ خاک کربلا ہے، یہ دھونے کربلا ہے، یہ ریگستان کربلا ہے، اس نورانی چہرے کو میں زمین کربلا میں لٹ پٹ میں دیکھ نہیں سکتا۔ بولتے ہیں ابا حضور دین کے لیے جانا ہے۔ جب دین کی بات آئی امام حسین خاموش ہو گئے۔ کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو، پھوپھی سے اجازت لو، سب سے اجازت لی ہے، پیاری بہن سکینہ سے اجازت لے لو، اجازت لی ہے۔ کہا جاؤ 6 ماہ کے بھائی کو تو دیکھ لو۔ عجیب کیفیت ہے، 18 سالہ نوجوان علی اکبر جب 6 ماہ علی اصغر کے پاس پہنچے تو وہ سیدہ زینب کی گود میں تھے، انہوں نے اپنی گود میں لیا، لوریاں دینے لگے۔ کہا بھائی اب میں دوبارہ میں تجھ کو کھلا نہ پاؤں گا، بھائی آگے پتا نہیں کیا معاملہ ہوگا، تیرا بچپن تیری جوانی کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی کچھ پتا نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی اصغر کو گود میں لینے کے بعد میں آپ نے پیارے اصغر کو سیدہ زینب کی گود میں واپس کر دیا۔ اس کے بعد میں آئے اس بھائی کے پاس میں جو بیمار تھے، جنہیں دنیا امام العابدین سید الزاہدین حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ پہنچے بھائی میرا سلام تو لے لو۔ وہ بھائی جو اٹھ نہیں پا رہے تھے، امام علی اکبر نے چاہا کہ بھائی کو کھڑے کر کے سینے سے لگا لوں، گلے مل کر کے رو لوں، تسلی دے لوں کہ دوبارہ ہمارا ملنا نہیں ہوگا، تو ہی میرے ابا حضور کا جانشین بنے گا، تجھی سے نسل حسینی چلے گی، یہ کہہ دوں، لیکن ہمت نہیں ہو پاتی ہے پیارے امام زین العابدین کی۔ تو حضرت علی اکبر زرہ پوش حال میں، امامہ باندھے ہوئے حال میں، اپنے بھائی امام زین العابدین کے جسم پر خود ہی سو جاتے ہیں اور گلے سے گلے مل کر کے روتے ہیں۔ رونے کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں، اے بھائی تیرے جسم کی نقاہت اور بخار کی کیفیت نے بہت تجھے کمزور کر دیا ہے، بھائی میرا سلام لے لو، اکبر جا رہا ہے، اب دوبارہ تم سے مل نہیں پائے گا، گلے مل نہیں پائے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے لب کو کھولا، سلام محبت قبول کیا ہے۔ کہا جاؤ بھائی نانا جان کو میرا سلام پیش کرنا۔ وہاں سے آئے، ابا حضور کے حضور آ گئے، خیمے میں میں نے سب سے ملاقات کر لی ہے، اب آپ کے حضور حاضر ہو۔ چنانچہ امام حسین نے حضرت امام زین العابدین سے ملنے کے بعد میں جب حضرت علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی اکبر کو سنوارا، اور سنوارنے کا انداز یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کی چادر ان کی کمر میں باندھی، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ان کو دی، نبی پاک صاحب الاولاد کا عمامہ ان کے سر پر باندھا، اور باندھنے کے بعد میں اپنے پیر کے زانوں کو گھوڑے کے پاس لا کر کے رکھا اور کہا اے حسین، امام حسین کہتے ہیں اے علی اکبر اب میرے پیر پر اپنے پیر کو رکھ کر کے گھوڑے پر سوار ہو جا۔ حضرت علی اکبر اپنے ابا حضور کے پیر پہ پیر کو رکھتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب سوار ہوئے امام حسین نے کہا جاؤ بیٹا نانا کو سلام کہنا، ابا حضور کو بھی سلام کہنا، اپنی دادی میری ماں فاطمہ زہرا کو بھی سلام پیش کرنا۔
بھائی امام حسن مصطفیٰ کو بھی میرا سلام کہنا، جانے والے جو شہیدان کرب بلا ہے سب کو کہنا چند لمحے کے بعد میں حسین بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، یزیدیوں کے سامنے آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اے یزیدیوں آؤ، کون ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ یزیدیوں میں ایک سناٹا ہے، ایک ہیبت ہے، ایک خوف ہے۔ ابن سعد نے کہا کوئی جاتا کیوں نہیں؟ کہا ہم اپنے پیغمبر سے لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ یزیدیوں نے جب یہ کہا تو ابن سعد نے کہا یہ پیغمبر نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل پیغمبر یہ ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے کہا جب علی اکبر آئے تو ایسا لگتا تھا مدینے کی تاجدار آ گئے ہیں، دونوں عالم کے سرکار آ گئے ہیں۔ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ یزیدی فوجیوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا تھا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا علی اکبر کے آنے کے بعد میں کہ نبی دو جہاں کے گھگرالو بال جس طرح لہریں لے رہے تھے ایسے ہی پیارے علی اکبر کے بال بھی لہریں لے رہے تھے۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ ابن سعد نے کہا ایک موقع دیتا ہوں علی اکبر، آپ ہم شکل پیغمبر ہو، ہمارا کوئی فوجی آپ سے لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ کشش ہے، وہ ماحول ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے پیغمبر کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اپنے باپ سے آپ دور کر لو تو میں ابن زیاد سے امان دینے کا وعدہ کرتا ہوں، آب و خاص میں بہت جلد مقبول ہو جائے گی، پوری دنیا میں تمہارا چرچا ہوگا۔ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں نادان، ہم شکل پیغمبر پر اتنا رحم اور جانے پیغمبر پر ظلم یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ارے اکبر جان دے سکتا ہے مگر حسین کی آن پر کوئی ظلم کی ہوا چل جائے یہ آنے نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کو آواز دیا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پیارے علی اکبر جوش شہادت میں خود ہی آگے بڑھتے ہیں اور یزیدی فوجیوں میں گھس جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب اور اس کے بعد میں ام رباب شہر بانو اور حضرت امام حسین آنکھیں لگا لگا کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو بیٹا اکبر کس طرح لڑتا ہے، کیسی بہادری کے جوہر کو دکھاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت علی اکبر کا گھوڑا جب چلا ہے یزیدیوں کے نرغے کی جانب تو یزیدی فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور ہر طرف خون کی آواز آ رہی ہے۔ ہر کوئی یزیدی یہ کہتا تھا بھاگو ذوالفقار حیدری کی مار برس رہی ہے، بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب مسکراتی ہے میرا بھتیجا کمال کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب بڑی گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو علی اکبر بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ان کا گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ریت اڑتے ہیں، دھول اڑتے ہیں۔ البتہ اتنا پتا چلتا تھا کہ جس طرح بھگدڑ ہوتی تھی خیمے اہل بیت کی خاتون یہ کہتی ہے ہم خیمے کے اندر سے جھانک جھانک کر کے دیکھتی تھی اور مجھ کو احساس ہوتا تھا جس طرف زیادہ دھول اور جس طرف زیادہ بھگدڑ ہوتی تھی ہمیں یہ پتا چل جاتا تھا میرا اکبر وہاں لڑ رہا ہے، میرا اکبر وہاں لڑ رہا ہے، میرا اکبر وہاں لڑ رہا ہے۔ چنانچہ پیارے علی اکبر بڑی گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں اور یزیدیوں کے فوجوں کے وار کے جواب کو دیتے جا رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ بھی جام شہادت کے نوش پینے کے قریب ہوتے ہیں۔ اتنے میں پیاس کی طرف آپ کو ستاتی ہے، گھوڑے کو آپ نے دوڑایا، نبی دو جہاں کے نواسے کے پاس آ گئے اور کہا اے ابا حضور پانی اگر مل جاتا تو ابھی میں یزیدیوں کو فنا کر دیتا، میرے اندر بہت طاقت ہے، بڑی قوت ہے، سینے کے اندر بہادری ہے، میں نے
اولاد کے خون کو اپنے جسم میں بسا رکھا ہے، دادا جان کا خون میرے اندر رواں دوا ہے، نانا جان کا نور میری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ حضرت امام نے کہا بیٹا یہاں اب تو کچھ نہیں ہے، ایک انگوٹھی تھی میں نے قاسم کے منہ میں دے دی، قاسم وصال کر گئے اور وہ انگوٹھی وہی کے منہ میں رکھی ہوئی ہے، ابھی میں نے نکالی بھی نہیں ہے۔ اے بیٹا وہ امانت ان کو میں نے سپرد کر دی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں، البتہ حسین تجھ کو زبان دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین سب کی پیاس کو آپ بجھا رہے ہیں، آپ کی پیاس کون بجھائے گا؟ نانا جان کی زبان آپ نے چوسی تھی، اپنی زبان کو نکالتے ہیں حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اے بیٹا جتنی پیاس بجھانی ہے بجھا لے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز میرے پاس یہاں نہیں ہے۔ پیارے امام نے حضرت علی اکبر کے منہ کے اندر زبان کو رکھ دی ہے، پیارے علی اکبر زبان چوستے جا رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں۔ یزیدی آواز دے رہے اکبر آؤ، میری تلوار تمہیں مارنے کے لیے تیار ہے۔ آقا اکبر اپنے ابا حضور کے زبان کو چوستے جا رہے ہیں، مگر ظالموں کو تسلی نہیں ہے، بردستہ کہتے جا رہے ہیں اب وقت نہیں ہے، جلد آؤ اکبر، ہماری تلوار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پیارے اکبر کے کان میں آواز پہنچی، زبان حسین کو آپ نے چھوڑا اور سلام محبت پیش کر کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، یزیدیوں کے اندر آ جاتے۔ آؤ یزیدیوں، کون ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ دوبارہ آپ نے وار کیا ہے، پہلی مرتبہ کتنے لوگوں کو مارا یہ تاریخ اس پر گواہی نہیں دے رہی ہے، لیکن دوسری مرتبہ جب آئے ہیں 1878 لوگوں کو میرے آقا علی اکبر نے قتل کر دیا ہے اور یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، ہر طرف بحران مچ چکا ہے۔ جب اکبر کا یہ معاملہ ہے تو پیارے حسین کا کیا معاملہ ہوگا؟ پیارے حسین کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ چنانچہ پیارے علی اکبر ایسے حال میں لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کر لیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، عجب سما ہے، عجب کیفیت ہے، ایک قیامت قائم ہے زمین کرب و بلا پر۔ اب پیاری سیدہ زینب اٹھتی ہے، 6 ماہ کا بچہ جو ان کی گود میں ہے، اس گود میں لیے ہوئے بچے کو لے کر کے امام کے پاس آتی ہیں۔ بھائی جان ذرا دیکھو تو 6 ماہ کے بچے کو دیکھو تو زبان کس طرح باہر نکل آ چکی ہے، زبان نکال نکال کر کے کچھ ہلا رہے ہیں، دنیا کچھ اور کہتی ہے، لیکن عاشق یہ کہتے ہیں کہ 2 زبان والے تھے جو بولنے والے تھے، انہوں نے بول بول کر کے میدان کرب و بلا میں امام سے آ کر کے شہادت کو حاصل کیا تھا، امام سے اجازت لے کر کے شہادت کو حاصل کیا تھا۔ یہ وہ بولنے والے تھے جو بول نہیں سکتے تھے مگر زبان تھی تو زبان کو نکال نکال کر کے بار بار کہتے ہیں ابا مجھ کو بھی تو لے چلو یزیدیوں کے سامنے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کتنے بڑے ظالم تھے، یہ کتنے بڑے ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ آقا حسین سے سیدہ زینب نے کہا 6 ماہ کے بچے کا پیاس دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے آقا حسین 6 ماہ کے بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے جاؤ اور ان سے کہو اس بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دے۔ امام حسین نے کہا ان سے وفا کی امید نہیں ہے، کہا بیٹا دشمنی، کہا حضرت سیدہ زینب نے بھائی اگر ان کو دشمنی ہے تو آپ سے دشمنی ہے، بیٹے سے کیا دشمنی ہوگی؟ امام حسین نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بچے کو چند قطرہ پانی وہ دے دے، لیکن بہن اگر تم بار بار کہتی ہو تو ضرور میں جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ گئے اور جانے کے بعد میں کہا یزیدیو مجھ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، آپ حسین ہو، آپ علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے نور نظر ہو، اور یہ جانتے ہوئے کون ہے
کہا ہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے، آپ کا 6 ماہ کا بچہ اصغر ہے۔ امام حسین نے کہا دیکھو اس کا چہرہ جو کھلا ہوا تھا مرجھا گیا ہے، 3 دن سے نہ ماں کے دودھ کو پیا ہے اور نہ ہی اس نے پانی کے ایک قطرے اس کے حلق کے اندر گئے ہے۔ ایک قطرہ پانی، اگر آپ لوگوں میں سے کچھ دل ہے اور دل کے اندر رحم ہے تو رحم سوچ کر کے ایک چھوٹے سے بچے کے حلق کے اندر چند قطرے پانی ڈال دو، ساقی کوثر سے میں آب کوثر میدان محشر میں پلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مگر یزیدی لوگ کہتے حسین یہ کچھ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ یا تو بیعت کرو، بیعت کرو گے تو نہر فرات کا سارا پانی آپ کا ہوگا، بیعت کرو گے تو رے کے اندر حکومت ہوگی، کوفہ میں حکومت ہوگی، بیعت کرو گے تو یزید کے ساتھ تمہاری کرسی لگے گی، بیعت کرو گے تو یزید کے شایان شان تم چلتے رہو گے، اگر بیعت نہیں کرو گے تو 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا نادانو، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنے بہادر سپاہی حر کو شہید نہ کرواتا، اونا محمد کو نہ بھیجتا اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم کو شہید نہ کرواتا، اکبر جیسے ہم شبیہ پیغمبر کو تمہارے سامنے نہیں بھیجتا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو قلم نہ کراتا، مجھے یزید کی بیعت کسی صورت میں منظور نہیں ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ حرملہ ایک زہر آلود تیر کو چلاتا ہے، وہ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا حلقے اصغر میں آ کر کے لگتا ہے، حلقے اصغر میں جیسے ہی وہ تیر لگا میرے آقا حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور امام اصغر فوراً اپنے ابا حضور کے ہاتھ میں جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ جب خیمے سے لے کر کے آقا حسین یزیدیوں کے سامنے آ رہے تھے، جسم کے اندر حرکت تھی، کپڑے کے اندر تھی حرکت تھی، پیارے علی اصغر کو لے کر کے آ رہے تھے، اصغر کا ہاتھ پاؤں ہل رہا تھا اور خیمے کے لوگ یہ سمجھتے تھے اصغر پانی کی طرف میں حرکتیں کر رہے ہیں، بے چین ہے، بے قرار ہے، لیکن جب جام شہادت کو آپ نے نوش کر لیا، خون نکلا تو خون اصغر کو پیارے علی اکبر کے ابا حضور ہم سب کے آقا حسین اعظم نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے آپ نے آسمان کی جانب اچھالا اور کچھ قطرے آپ نے اپنے سینے پر لگا لیے، لگانے کے بعد میں خیمے کی جانب جب لے کر کے آ رہے ہیں پیارے اصغر کو، سیدہ زینب سوچتی ہے یزیدیوں نے پانی دے دیا کیونکہ بچہ اب حرکت نہیں کر رہا ہے، شہربانو سوچتی ہے پانی میرے بچے کو مل گیا ہے، اور میرے باپ سوچتی ہے پانی بچے کو مل گیا ہے، سیدہ سکینہ سوچتی ہے پانی بچے کو مل گیا ہے، لیکن آقا حسین جب خیمے کی قریب پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا بھائی یزیدیوں نے پیاس بجھا دی، تو آپ بولتے بہن یزیدیوں نے پیاس تو نہیں بجھائی ہے، البتہ نانا جان نے آب کوثر کے پانی کو پلا دیا ہے، میرا اصغر نانا کے دستے مقدس سے آب کوثر کے پانی کو پی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ عجب بحران ہے، عجب ماحول ہے، سیدہ زینب کا حال بے حال ہے اور پیاری سکینہ رو رہی ہے، اور میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کتنے ظالم سقیون قلب یہ لوگ ہیں، 6 ماہ کے بچے کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آخر امام حسین کو 6 ماہ کے بچے کو لے کر کے جب گئے تھے تو جانے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں حسین کے پاس اختیار نہیں تھا، اگر اختیار ہوتا تو حسین زمین کربلا پر پانی کو منگوا لیتے یا امام حسین اپنی کرامت کو دکھا لیتے۔ میرے آقا حسین نے زمین کربلا پر کئی کرامتوں کو دکھایا بھی ہے، لیکن دیکھیے کرامت کہاں دکھائی جاتی ہے، کرامت
اپنوں میں نہیں دکھائی جاتی ہے، کرامت غیروں میں دکھائی جاتی ہے، معجزہ اپنوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے، معجزہ نبی غیر قوم کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ جیسے کہ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، جب ایمان لائے ہیں تو ایمان کے بعد میں کسی بھی اپنے صحابی کو معجزہ نہیں دکھایا، دکھایا تو آپ نے ابو جہل کو دکھایا، زمین پر کھڑے ہیں، چاند تو حصے ہو گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے معجزہ دکھایا تو غیر لوگوں کو دکھایا ہے، اپنوں کو کرامت نہیں دکھائی جاتی ہے، اپنوں کو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں ضرورت کے مطابق کرامت کو دکھائی تھی اور اپنی مقبولیت کا اعلان بھی کرایا تھا، لیکن میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں کرامت کو نہ دکھا کر کے ہم غلاموں کو پیغام دے دیا ہے، اے میرے غلاموں، جب تمہارے ساتھ کبھی یہ سلوک ہونے لگے تو 6 ماہ کے بچے کو یاد کر کے 6 ماہ کا بچہ دین کے لیے قربان کر دینا، 18 سال کے نوجوان کو یاد کر کے اپنا بھائی 18 سال کا نوجوان قربان کر دینا، قاسم کو یاد کر کے اپنے نوجوان قاسم کے محبت میں نوجوان کو قربان کر دینا۔ میرے آقا حسین نے اس انداز سے استقامت سے کام کو لیا ہے، لیکن لوگ جب اعتراض پر اعتراض کرتے رہے تو انہی کا بیٹا ہند کا راجا پیارا خواجہ اٹھا اور کہا میرے آقا حسین کی بات کرتے ہو، وہ تو نبی دو جہاں کے نور نظر فاطمہ کے دودھ پینے والے ہیں، علی شیر خدا کا خور ان کے جسم میں رچا سجا بسا تھا، ان کی بات تو بعد میں کرنا، ان کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، ان کے لیے فرشتے جنت کے فرشتے آ کر کے ان کو جھولا جھلایا کرتے تھے، جنت کی حوریں کبھی کبھی آ کر کے ان کو غسل دیا کرتی تھی، ان کی شان تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ میرے خواجہ کہتے ہیں ان کو بعد میں دیکھنا، پہلے آؤ معین الدین حسن کو دیکھو۔ جب پانی بند کیا گیا تو میرے خواجہ نے جواب دے دیا کہ ایک خواجہ معین الدین حسن جو غلام حسین بن کر کے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ایک پیالے کے اندر انا ساگر کے سارے پانی کو بلا سکتا ہے، تو میرا آقا حسین اگر چاہتا تو نہر فرات کا پانی کیا آب کوثر کا پانی میدان کربلا میں آ جاتا، مگر آقا حسین نے پیاسے رہ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے کرامت اپنوں کو نہیں دکھائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے تو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ آقا حسین نے استقامت کے ذریعے سے امتحان کو دیا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد میں اب ایک ذات اور ہے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، جنہیں دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ یہ بے چین ہے، بستر پہ ہیں، بستر بھی کیا ہے، چمڑے کی چھال کا بستر ہے، اس پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت امام نے اپنے کپڑے کو تبدیل فرمایا، امامہ شریف باندھا سرکار کا، سیدہ فاطمہ کی چادر کمر میں باندھی، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لی، جعفر طیار کا نیزہ لیا، خیمے کے اندر گئے، دونوں بیویوں کو تسلی آپ نے دیا، بہن زینب کو صبر کی تلقین آپ نے کی، اور اس کے بعد میں بیٹا زین العابدین کے پاس پہنچے اور کہا اے بیٹا دیکھ میرے بعد تو میرا جانشین ہوگا، ساری امانتیں جو نانا جان کی میرے پاس ہیں یہ تجھ کو سپرد کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے جوش میں کھڑے ہو گئے اور کہا ابا حضور میں جاؤں گا، میں جام شہادت کو نوش کروں گا، میرے اندر کیا کمی ہے؟ اکبر نانا کے پاس پہنچ گئے، قاسم نانا کے پاس پہنچ گئے، اور محمد پھوپھی زینب کے بیٹے نانا کے پاس پہنچ گئے، اے ابا حضور مجھ کو بھی تو جانے دو۔
آپ نے کہا بیٹا تجھ سے میری نسل چلے گی، تجھے شہید نہیں ہونا ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا، البتہ میرے اس امتحان کے بعد میں کچھ وقت تک تیرا امتحان ہوگا، مگر بیٹا تیرے ذریعے سے نسل حسینی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ آپ نے حضرت امام زین العابدین کو سمجھایا اور اس کے بعد میں اپنا دستار جو سرکار کا امامہ شریف تھا اس کو اتار کر کے امام زین العابدین کی سر پر رکھا، رکھنے کے بعد میں سینے سے لگایا، جو علم کا خزینہ تھا مکمل مدینہ ہی مدینہ تھا، وہ سینہ زین العابدین کے سینے سے ٹچ کر دیا، اور ٹچ کرنے کے بعد میں کہا زین العابدین جتنی امانتیں، جتنی صداقتیں، جتنی عدالتیں، جتنی شجاعتیں ہیں سب تجھ کو میں دیتا ہوں، جو نانا جان کی ساری دولتیں میرے پاس تھی سینہ بسینہ میں تجھ کو دے رہا ہوں، اے بیٹا اس کی حفاظت کرنا۔ آپ نے ان کو تسلی دی، وہاں بٹھایا، سینے سے لگایا، اس بستر پر سلایا، اور سلانے کے بعد میں ام رباب شہربانوں کے پاس پہنچے۔ آپ سوچئے کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے لڑنے کی تمنا کر رہا ہو کہ میں جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، تو بیویوں کی کیا کیفیت رہتی ہوگی۔ ایک بھائی اگر میدان میں جا رہا ہو اور یہ کہے میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا، تو اس بہن کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ بیٹے سے اگر باپ یہ کہے بیٹا اب دوبارہ ملنا نہیں ہوگا، تو بیٹے کے سینے پر کیا شاخ گزر رہی ہوگی۔ دل ہے ہم سب کے سینے میں، غور کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چشم و چراغ کتنے ہمت، کتنے بہادر والے اور کتنے بڑے کوہ ہمالا سے طاقتور تھے کہ سارے ظلم و ستم کی داستانیں نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر کیوں نانا کا دین مٹنا نہیں چاہیے، نانا کا دین بچنا چاہیے، کیونکہ نانا نے کہا تھا کلمہ پھیلانا میرا کام ہے اور کلمہ بچانا میرے حسین کا کام ہے۔ اب حسین وہ کلمہ بچانے جا رہے ہیں جس کلمے کی عزت کو مٹانے کے لیے یزید نے 22,000 سے لے کر کے 50,000 تک فوجوں کو بھیجا تھا۔ 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں 50,000 تک روایت میں آیا کہ فوجیں تلواریں لے کر کے کھڑی تھی، کتنا خوف کتنی دہشت تھی، مگر آقا حسین سب کو تسلی دے کر کے جب آ رہے ہیں، اب پیاری بچی سکینہ کے پاس پہنچے۔ بچی سکینہ کو سنبھالنا امام حسین کے بس میں نہیں تھا، تسلی دے رہے ہیں، مگر بیٹی سکینہ رو رہی تو ایسے رو رہی ہے، ایک ایک بات اس انداز سے کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ حضرت سکینہ کی وہ بات امام حسین کے دل پر اثر کرتی جا رہی ہے۔ ابا آپ وہی جا رہے ہیں جہاں قاسم گئے واپس نہیں آئے، ابا آپ وہی جا رہے ہیں جس میدان میں چچا عباس علمبردار کے بازو کو کاٹ دیا گیا، ابا آپ وہی جا رہے ہیں جہاں اولو محمد گئے تھے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر، مگر آج ان کا چلنا رک گیا ہے، ابا آپ انہی ظالموں کے سامنے جا رہے ہیں جن ظالموں نے 6 ماہ بھائی کو نہیں چھوڑا، ابا آپ وہی جا رہے ہیں جہاں پیارے قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ ایسی ایسی باتیں جب وہ بولتی ہے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بیٹی میں وہی جا رہا ہوں، لیکن میں جا رہا ہوں بیٹی تو اپنی طبیعت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، تیرے نانا کی شریعت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب شریعت کا نام آیا
تو پیاری بچی سکینہ بولتی ہے ابا حضور ایک والد نہیں، سکینہ کو مولا اتنی طاقت دے دے کہ نانا کی شریعت اگر والد کی قربانی سے بچ رہی ہو تو سکینہ اپنے باپ کی شہادت بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے اور دنیا کو مجاز دے رہی ہے۔ اے میرے والد محترم کے چاہنے والوں، کبھی بھی دنیا میں طبیعت کو مت دیکھنا، دیکھنا تو حسین کے نانا کی شریعت کو دیکھنا۔ سیدہ پیاری سکینہ یہ جملہ بولتی ہیں، حسین کو ہمت آ گئی۔ آقا حسین خیمے سے باہر نکلے، اب سوچتے ہیں گھوڑے پر کیسے بیٹھے، کیونکہ پہلے جب گھوڑے پر کوئی بیٹھتا تھا تو لگام تھامنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ حضرت قاسم گئے تھے تو لگام کو پیارے اکبر نے تھاما تھا، عباس گئے تھے تو اس لگام کو اور نے تھاما تھا۔ اب کوئی ہے نہیں لگام تھامنے والا، امام زین العابدین ہیں جو بیمار کی وجہ سے بستر پر ہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، لگام کون تھامے؟ سیدہ زینب مزاج سمجھ جاتی ہیں، خون علی ان کے اندر بھی موجود ہے، دودھ فاطمہ ان کے اندر بھی رواں دواں ہے، آواز دیتی بھائی سوچتے ہو کون لگام تھامے گا؟ اب کوئی نہیں ہے تو آپ کی بہن قاسم اکبر اور عباس کا کام کرے گی۔ پردے میں ہوتی ہیں اور کپڑا اور چادر اوڑھتی ہیں، گھوڑے کے لگام کو پکڑتی ہیں، گھوڑا کھڑا ہے، امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، سوار ہوئے آقا حسین پوری آن بان شان کے ساتھ، اور جب چلنے کی باری آتی ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ سیدہ زینب خیمے میں، امام حسین نے گھوڑے کو دوسری ایڑ لگائی، گھوڑا پھر آگے نہ بڑھا۔ آقا حسین نے ایک ضرب گھوڑے پر تیزی سے دیا، اے گھوڑا چلتا کیوں نہیں؟ یزید کی تلوار سے ڈر گیا، یزیدیوں کی فوج سے ڈر گیا، لوگوں کے خونوں کو دیکھ کر کے تو ڈر گیا، اے میرا گھوڑا آگے بڑھ۔ تو گھوڑے نے سر کو اٹھایا، کہا آقا میں کیسے آگے بڑھوں، نیچے تو دیکھو۔ آقا حسین نے نیچے دیکھا تو پیاری بچی سکینہ نے گھوڑے کے پیر کو تھام رکھا ہے، مجاز دے رہا ہے گھوڑا، آقا اگر میں ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتا ہو تو پیاری بچی سکینہ کو ٹھوکر لگے گی، میں سکینہ کو ٹھوکر لگا کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا، میں سکینہ کو بچا کر کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ آقا حسین گھوڑے کے زین سے نیچے آتے ہیں، پیاری بچی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، اے بیٹی سب کی شہادت پر تو خاموش تھی، امنامہ کے دین کا معاملہ ہے، قرآن کی تحفظ کا معاملہ ہے، مسجد کے مینار کی حفاظت کا معاملہ ہے، صدیق کی صداقت کے تحفظ کا معاملہ ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو جوش دینے کا معاملہ ہے، عثمان غنی کی سخاوت کو بالکل ابھارنے کا معاملہ ہے، بابا علی کی شجاعت کو دکھانے کا معاملہ ہے۔ اے بیٹی صبر کر لے، دین کے لیے صبر کر لے۔ پیاری بچی بولتی ہے ابا حضور جاؤ، خدا آپ کا مہربان ہے، دین حسین پر میرا باپ بھی ہمیشہ کے لیے قربان ہے۔ آقا حسین آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑے کو آپ نے ایڑ لگایا، گھوڑا چلا۔ یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا ہے، اے یزیدیوں مجھ کو جانتے ہو؟ یزیدیوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا پھر جان لو، اب بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو تو میں سب کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا، میرا خون کوئی معمولی خون نہیں ہے، مجھ کو قتل کرو گے جہنم میں جاؤ گے، نانا جان کبھی معاف نہ کریں گے،
پورے روئے زمین پر اس وقت مجھ سے افضل، مجھ سے بہتر، ساری کائنات کے سلطان کا ایک نواسہ حسین ہے، مجھ کو دیکھو جانو پہچانو۔ اور لوگوں نے کہا میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مانتا ہوں، حسین سب جانتا ہوں۔ امام حسین نے کہا توبہ کر لو، سب کا جرم معاف کر دوں گا، ساقی کوثر سے آب کوثر پلانے کا وعدہ بھی کروں گا۔ امام حسین کہتے ہیں تو ابن سعد یہ کہتا حسین اب آپ کے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہے تو بہانے مت کرو، آپ یا تو بیعت کرو یا تو لڑنے کے لیے آگے آؤ۔ امام حسین نے کہا مجھے اتمام حجت پیش کرنا تھا، یہ پیش کر لیا تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے حسین کو جانا نہیں تھا میدان کربلا میں، حسین کو پہچانا نہیں تھا میدان کربلا میں، حسین کے بارے میں جانا نہیں تھا میدان کربلا میں۔ آقا حسین نے فصاحت و بلاغت سے خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ ہے، وقت نہیں کہ اس پر اتنی بات کی جا سکے۔ بہرکیف آقا حسین خطبہ دینے کے بعد جب یزیدی لوگوں نے کہا ہم آپ کو جانتے، آپ کے مقام کو جانتے ہیں، آپ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، تو اس کے بعد میں آقا حسین نے کہا اب جس کو بھیجنا ہو میرے مقابلے میں بھیجو۔ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک کون پہلے جائے حسین سے لڑنے کے لیے۔ تنہا کس کے اندر ہمت ہے کہ جو امام حسین سے لڑ سکے؟ اور لوگوں نے 500 فوجیوں کے دستے کو 4 ٹکڑوں میں تیار کیا، 500 فوجیوں کا دستہ کہ اور وہ 4 ٹکڑوں میں تیار کر کے گویا کہ 2000 فوجیوں کا دستہ تیار کیا۔ پہلے 500 فوجیوں کو بھیجا ایک جانب سے کہ تم سامنے سے جا کر کے حسین سے حملہ کرو، اور پھر دوسری جانب سے 500 فوجیوں کا دستہ اور جائے گا، پھر تیسری طرف سے، پھر پیچھے کی طرف سے۔ اس طرح کا معاملہ ہوا، ہم لوگوں نے پلان بنا ہی رکھا تھا۔ امام حسین درمیان میں کھڑے ہو کر کے خطبہ جیسے ہی دے کر خاموش ہوئے، 500 فوجی لوگ آگے بڑھے، 500 تیریں ایک ساتھ سامنے سے چھوڑی جاتی ہیں۔ امام حسین نے سب کو نیز ڈھالوں سے روکا، دوسری سمت سے پھر 500 لوگ آ گئے، ان کے بھی وار کو بیکار آپ نے کیا، تیسری سمت سے بھی 500 آئے، چوتھی سمت سے بھی 500 آئے، 2000 لوگوں سے امام حسین کا مقابلہ ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے، گویا کہ 2000 تلواریں ایک ساتھ چل رہی ہیں، اور علی مرتضیٰ کے شیر کا ایک تلوار ایک تنہا سب کا جواب دے رہی ہے۔ میدان کربو بلا میں آقا حسین جب لڑ رہے تھے تو 2000 فوجیوں کو ایسے چند لمحے میں آپ نے نیست و نابود کر دیا کہ یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ابن سعد کہنے لگا جنگ کا نقشہ بالکل بدل گیا ہے، اب اس سے کام نہیں ہوگا، جتنے لوگ سب بچے ہیں سب کے سب حملہ کرو، سب طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ آقا حسین جواب دیتے جا رہے ہیں، اور جب آپ حملہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ میدان کربو بلا میں علی شیر خدا مشکل کشا خود ہی اتر کر کے ذوالفقار حیدری لے کر کے نازل ہو چکے ہیں۔ جب حسین اعظم کا گھوڑا دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا امیر حمزہ گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے گھوڑے کو برق رفتاری سے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ امام حسین جب نیزے کو چلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا نیزہ چلانے کے لیے جعفر تیار آ چکے ہیں، اور ایسے انداز سے آپ چل رہے تھے کہ آپ کے تلوار کے اندر جوش آ گیا ہے، جذبہ آ گیا ہے۔ یزیدی لوگ کہتے ہیں کیسے حسین کی تلوار کو روکی جائے، کیسے حسین کے گھوڑے کو روکا جائے، کیسے حسین کے نیزے کو روکا جائے۔ کون ہے حسین کے گھوڑے کو روکنے والا؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر قوت نہیں ہے۔
آقا حسین بڑی تیزی کے ساتھ سب کو کاٹتے جا رہے ہیں، سب کو کھیرے اور ککڑی کی طرح اتارتے جا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کرتا ہے، کسی کا بازو کرتا ہے، کسی کا سینہ کرتا ہے، کسی کے گردن کرتے ہیں، جلال آ گیا ہے، علی شیر خدا کے شیر کو جلال آ گیا ہے، نبی دو جہاں میدان کربلا بلا میں نازل ہو کر کے پیارے حسین کی بہادری کو دیکھ کر کے داد دے رہے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں واہ حسین واہ حسین۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے تو علی شیر خدا مسکرا مسکرا کر کے کہتے ہیں میرے لخت جگر تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ اور امام حسین جب یزیدیوں کے پرچھے اڑا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ آواز دے رہی ہے، گوش حسین میں آواز آ رہی ہے اے بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے اور بتا دیا ہے کہ تو نے فاطمہ کے دودھ کو پیا ہے۔ چنانچہ حال کیا ہوتا ہے، امام حسین مقابلہ پہ مقابلہ کر رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کی آواز آتی ہے اے بھائی میں تو نہیں ہوں لیکن تو نے بھائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ واقعی علی شیر خدا کی بہادری تیرے اندر جمع ہو چکی ہے، نانا جان کی نیابت کا تاج جو تیرے اندر موجود تھا اس کا رنگ تیرے اوپر چڑھا دکھائی دے رہا ہے۔ آقا حسین لڑتے جا رہے ہیں لڑتے جا رہے ہیں، یزیدی لوگ سوچ میں ہے فکر میں ہے کیسے حسین کو روکا جائے۔ امام حسین نے دیکھا آج جمعے کا دن ہے، کسی انداز سے وضو تو کر لو۔ چنانچہ سواری کو آپ نے آگے بڑھایا، نہر فرات پر پہنچے، وہاں وضو کرنا چاہا، پانی کو آپ نے ہاتھ میں لیا ہے لیکن پانی کو لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک تیر آیا ہاتھ پر لگا اور خون کا فوارہ بہ نکلا۔ اب وضو کیسے کر سکتے ہیں، پانی نہیں لیا آپ نے، وہی آپ نے ڈال دیا۔ گھوڑے کو موڑا، موڑنے کے بعد میں میدان کارزار میں آیا اور آنے کے بعد میں کہا جمعے کا دن ہے، جمعہ تو میرے اوپر ہے نہیں کیونکہ میں ایک مسافر ہوں، لیکن اے یزیدیو مجھ کو نماز تو پڑھ لینے دو، اپنے رب کا سجدہ تو کر لینے دو، اس کے بعد جو تمہیں کرنا ہو کر لینا۔ یزیدی لوگ سوچتے تھے حسین کی تلوار روکنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، حسین کے نیزے کا جواب کسی کے اندر نہیں ہے، حسین کے برچھیوں کا جواب کسی کے اندر نہیں ہے، حسین کے گھوڑے کے دوڑانے کے انداز کسی کے اندر نہیں ہے۔ کون ہے حسین کو روکے گا، کون ہے حسین کی تلوار کا جواب بنے گا، کسی کے اندر کوئی جواب نہیں تھا۔ آقا حسین نے کہا وہ لوگ مانے نہیں تو اسی حال میں میرے آقا حسین نے گھوڑے کی زین پر اللہ اکبر کہا، تلوار کو روک دی ہے آقا حسین نے کیونکہ نماز کی حالت میں تھے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد میں یزیدیوں کی طرف سے تیر آیا، تیر جیسے ہی سینے حسین پر لگا، حسین زخمی ہوئے گھوڑے کے زین سے فرش کی طرف آ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں آ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے ایسے حال میں بھی آقا حسین پر رحم نہ کیا، آقا حسین رکوع کی حالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آتے ہی آپ نے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ شمر پہنچا اور اس کے بعد میں ابن سنان پہنچا، تلوار نکالی، وار کرنا چاہا، شمر آپ کے سینے پر آپ کے پشت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امام نے ایک کروٹ کو بدلی اور کروٹ بدلنے کے بعد میں جیسے ہی اس نے پشت کی جانب آپ کو کیا، سینے پر سوار ہو گیا حسین کے، گردن کو الگ کرنا چاہا۔ آقا حسین نے کہا پہلے تو اپنا سینہ دکھا، اس نے جیسے ہی سینے کو کھولا تو آقا حسین نے سینہ دیکھ کر کے کہا ہاں ہاں تو وہی ہے جس کے لیے میرے نانا جان نے کہا تھا، تیرے سینے کے اندر گول کا نشان مجھ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نشانی میرے نانا جان نے مجھ کو بتائی تھی، تو ہی میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ اتنے میں آقا حسین نے فوراً ایک کروٹ کو بدلی ہے، سجدے میں رکھا اور اللہ کی تسبیح بیان
کرنے لگے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ابن سنان اور شمر لعین نے تلوار کا وار کیا ہے کہ میرے آقا کے جسم اطہر سے سر کو الگ کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کربلا ہل گئی ہے اور اس کے بعد میں گرہن لگ گیا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی ہے۔ زمین بولتی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے، آسمان بولتا ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے، ہوائیں بولتی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے، فضائیں بولتی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے۔ قدرت کی طرف سے آواز آ رہی ہے، میں اپنے بندے حسین سے جو مانگ رہا ہوں میری رضا کے لیے میرا حسین سب قربان کر رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں دیکھو میں دنیا کے لوگوں دیکھو میں زمین پر زمین کے لیے نہیں آیا، میں زمین پر مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا ہوں۔ آقا حسین نے سر کٹا دیا مگر دین کو کٹنے نہیں دیا۔ آقا حسین نے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا مگر تعلیم قرآن کو مٹنے نہیں دیا۔ آقا حسین نے 18 سال کے نوجوان کو قربان کر دیا مگر صداقت صدیقی پر آج آنی نہیں دی۔ آقا حسین نے قاسم کی جوانی کو قربان کر دیا مگر عدالت فاروقی کے اندر ذرہ برابر لچک پیدا ہو ایسا ہونے نہیں دیا۔ آقا حسین نے عباس علمبردار کے دونوں بازوؤں کو قلم کروا دیا مگر عثمان ذوالنورین کی سخاوت پر آج آنے نہیں دیا۔ آقا حسین نے اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا دیکھو مٹانے کے لیے اسلام کو یزید پوری طاقت سے آیا تھا مگر حسین نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مٹا کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹنے سے بچا لیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی رستم آ جائے، کتنا بھی میزائل و بم والا آ جائے، کتنا بھی طاقت و قوت والا آ جائے، کیسا بھی شام اور کسی بھی ملک کا یزید آ جائے تو حسین اعظم کی مار نے یزیدیت کو ایسا مارا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ مر گیا ہے۔ اب اسلام فنا نہیں ہوگا، اسلام ہمیشہ زندہ ہی زندہ رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ امام حسین نے یہ قربانی جو دی ہے حق کے لیے دی ہے۔ اب یہاں سے ہم کو درس لینا ہے۔ درس کیا لینا ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ وہ تقریر کے اندر بار بار بات آ رہی تھی کہ اسلام کے لیے دی، دین کے لیے دی، قرآن کے لیے دی اور امن و امان کے لیے دی۔ ہم سب لوگوں کو بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، امن و امان کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور امام حسین نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، امام حسین نے پہلے اپنی طرف سے کسی پر وار نہیں کیا، امام حسین نے کسی پر پانی کو بند نہیں کیا، امام حسین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، امام حسین نے کسی کو ستایا نہیں۔ تو ہم حسینیوں کا کام یہ ہے کہ ہم بھی کسی پر پانی بند نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کو ستائے نہیں، کسی کے اوپر خنجر اور تلوار نہ چلائیں۔ یہ امام حسین کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ہاں اگر شریعت پر آ جا رہی ہو تو شریعت کو بچانے کے لیے اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا ہے، حسین اعظم کے پیغام کو دیکھنا ہے کہ حسین نے بتایا اے میرے غلاموں طبیعت کو مت دیکھنا، جب بھی دیکھنا نانا کی شریعت کو دیکھنا۔ کوئی کتنا بھی عزیز ہو، اگرچہ اپنا باپ ہو، اگر وہ طبیعت پر کام کرتا ہے
مصطفیٰ کی شریعت سے دور جاتا ہے، اور شریعت سے دور جاتے جاتے اتنا دور جاتا ہے کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس سے رشتہ ناتا بالکل توڑ لو، کیونکہ یزید صحابی کا بیٹا تھا، یزید کی پھوپھی صحابیہ، تمام مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ کا بھتیجا وہ تھا۔ جب اس کی یہ رشتہ داری کام نہ آ سکی، اہل بیت کی غداری کی وجہ سے یزید ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو گیا، تو بڑے بڑے دارالعلوم ندوہ بنانے والے، دیوبند بنانے والے، بھوپال میں بلڈنگیں بنانے والے، دہلی میں جماعت خانہ بنانے والے، کیا وہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کی بلڈنگوں کو مت دیکھو، ان کے پاس آیا ہے سعودی ریال آیا ہے، اور ہمارے پاس آیا ہے تو فاطمہ کا لال آیا ہے۔ ہم ریال کو نہیں دیکھیں گے، ہم فاطمہ کے لال کو دیکھیں گے۔ فاطمہ کے لال کے دامن کو کبھی بھی ہاتھوں سے چھوٹنے مت دینا۔ یہ دامن اگر ہاتھ میں رہے گا دیوانوں، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم ہی کو جام شہادت کیوں نوش کیا؟ 9 کو کر لیتے، 11 کو کر لیتے، 10 کو کیوں چنا؟ ایک پوائنٹ ہے، تو اس میں مختصراً جواب یہ ہے کہ دنیائے تاریخ میں جتنی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو 10 محرم الحرام کو ہی کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم کی تخلیق جو کی ہے اللہ نے، وہ 10 محرم کو کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے لگی تو وہ 10 محرم کو لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا تو 10 محرم کو نکالا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی تو 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت ایوب کو بیماری سے شفا ملی تو بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ تو جہاں یہ ساری تاریخیں 10 محرم الحرام کو ہوئی، تو اللہ نے میرے آقا حسین کے مقدر میں اس تاریخ کو لکھ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ساری تاریخوں کو بھی دہرانا اور میرے حبیب کے نواسے کی بھی تاریخ کو دہرانا، تو ساری تاریخوں میں میرے نبی کے نواسے کی تاریخ سب سے بھاری بڑھ کر نظر آئے گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، حسین اعظم نے 10 محرم الحرام کو ایسی تاریخ لکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ کو پڑھ لو، ایسی کہیں کوئی تاریخ نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ حسین صرف حسین ہی نہیں ہے، حسین تو وہی ہے جس کو میرے خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اور امام حسین کے جسم پر 72 زخموں کے نشان کیوں آئے؟ 73 کیوں نہیں ہوئے؟ 74 کیوں نہیں ہوئے؟ 71 کیوں نہیں ہوئے؟ 72 ہی کیوں ہوئے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے تو آقا حسین اپنے نانا کے پشت مقدس پر سوار ہو گئے تھے، تو سرکار نے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی تھی، جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریروں میں ذکر کیا تھا۔ اور حسین اعظم نے کہا تھا اپنی ماں سے کہ اے میری ماں،
اگر میرے نانا جان نے میرے لیے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے تو میں نانا کے دین کے لیے 72 جانوں کو قربان کر دوں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے 72 جانثار جو قربان ہوئے تھے میدان کربلا میں، ان سب کی محبت آپ کے دل میں تھی، ہر ایک کا درد اور ہر ایک کا زخم آپ کے دل میں تھا، تو ہر ایک کے نشان کو آپ نے اپنے جسم پر محفوظ اور دکھا کر کے بتایا کہ سب کا درد میرے پاس موجود ہے۔ اور ایک خاص وجہ جو ہے، وہ خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچپنا تھا اور آپ اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا دودھ نوش فرماتے تھے، تو آپ کی والد محترمہ جو چادر اوڑھ کر کے دودھ پلاتی تھی اس میں 72 پیوند کی چادر لگی رہتی تھی، 72 پیوند اس چادر میں لگے ہوتے تھے۔ میری سیدہ فاطمہ نے حسین پاک سے ایک مرتبہ کہا تھا، بیٹا حسین، جو چادر میں تجھ کو اوڑھ کر کے دودھ پلاتی ہوں معلوم ہے اس میں کتنے پیوند ہیں؟ تو حسین نے کہا تھا، ماں فاطمہ بتا کتنے پیوند ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا، بیٹا 72 پیوند لگے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا، ماں اس کے عوض میں کیا چاہتی ہے؟ حسین تو اس دودھ کا بدلہ کیا دے گا؟ تو حسین اعظم نے کہا تھا، ماں اس دودھ کا بدلہ تیرا حسین نبی کے دین کو زندہ کرے گا۔ میدان کربلا میں اس دودھ کے حق کو میرا آقا حسین ادا کر رہا ہے، اور 72 پیوند والی چادر کے قصے کو بھی پورا کر رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے حسین نے اپنے ماں کے دودھ کے حق کو ادا کر دیا ہے، اور دنیا کو بتا دیا ہے حسین میدان کربلا میں دین زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مر گئے وہ لوگ جو حسین کو ملانے آئے تھے، مگر آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں زندہ حسین ہے، مکے میں زندہ حسین ہے، مدینے میں زندہ حسین ہے، ہر عاشق کے سینے میں زندہ میرے حسین ہے۔ آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کیسا دردناک سانحہ ہوا، کیسا ظلم ان لوگوں نے ڈھایا، پیاری سکینہ کی حالت کیا ہوئی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیسے سلوک کے بستر کو کس طرح چھینا، خیمے میں کیسے آگ لگائی، اور یہ لوٹا پٹا قافلہ کیسے کیسے انداز سے چلا، کوفہ پہنچا، دمشق پہنچا، دمشق سے مدینہ شریف پہنچا، اور کیسی بہاریں سر حسین کی لوگوں نے دیکھی۔ یہ ساری چیزیں باقی ہیں، وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے۔ آقا حسین کی فدائیوں، ہمیشہ اپنے آپ کو سچے پکے اچھے حسینی بن کر کے رہو، اور امام حسین سے سچی محبت رکھو، سچا پیار رکھو، ان کے نام سے جو ہو سکے کرو، تلاوتیں کرو، درود پڑھو، اذکار کرو، کھانا کھلاؤ۔ عاشورے کا دن ہے، عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آؤ، گھروں میں کوئی گلہ شکوہ ہو تو معافی تلافی آج کر لو، امام حسین کا صدقہ مانگو، جو بھی آج منت مانگو گے میرا وجدان یہ کہتا ہے سال بھر آنے سے پہلے وہ منت آپ کی ضرور پوری ہوگی، لیکن منت مانگنے سے پہلے ایک بزرگ بلگرام شریف کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ منت مانگنے والا اگر عباس علمبردار کے علم کا صدقہ مانگ لے تو عباس علمبردار کے صدقے کے علم کی برکتوں سے حسین پاک عاشورہ کے دن ہر حسینی کو اس کی ہر جائز تمنا پوری کرے گا۔ مانگنا ہے تو عباس علمبردار کے علم کا صدقہ آج مانگو، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی مانگنا ہے جائز مانگنا،
جو مانگنا ہو مانگو، اور یہ سوچ لو کہ اگر یہ ہماری تمنا پوری ہو جائے گی تو آنے والے عاشورہ میں ہم اسی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے آقا حسین سے وہ کام کریں گے ان کی محبت میں کہ سامعین سارے لوگ جھوم جھوم کر کے دعائیں دے کر کے جائیں گے، یا اس مسجد کے اندر فلاں فلاں کام کروا دیں گے۔ بہت سارا کام رکا ہوا ہے، آپ سب کے نظروں میں ہے، منت مانگ لو کام چلے گا، سال بھر چلے گا، برسوں تک چلے گا، مسجد کا بھی چلے گا، دارالعلوم کا بھی چلے گا، یا امام حسین کے عباس علمبردار کے علم کا واسطہ لے کر کے مانگو، دل میں سوچ لو کہ جو اگر یہ میرا کام ہوا تو مسجد میں ہم یہ کام کروائیں گے، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا، اور نہیں ہوگا تو بلگرام شریف کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں میرے دامن کو پکڑ لینا، میرا آقا حسین کوئی معمولی نہیں ہے، میرا آقا حسین تو مٹی کو ٹھوکر لگاتا ہے تو اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ تمنا کر لو، انشاءاللہ پوری ہوگی، آرزویں پوری ہوگی، تمنائیں پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اراکین کو، تمامی سامعین کو تندرستیوں سے مالا مال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔